میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف، حاجتیں سب روا ہوئیں اس کی، ہے عجب کیمیا درود شریف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں پارہ 28 سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات تو بالکل حقیقت ہے کہ جو علم دین حاصل کرتے ہیں، قرآن کا، حدیث کا، جن کا مطالعہ ہوتا ہے، تفاسیر جو پڑھتے ہیں، حدیثوں کی جو شرح پڑھتے ہیں، ان کے دل ایمان سے بڑے لبریز ہوتے ہیں، بڑے پختہ یقین والے ہوتے ہیں۔ یعنی بعض اوقات ہم اپنی زندگی میں یہ بات مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت امیر ہو کر بھی پرسکون نہیں ہوتے، اور بعض غریب ہو کر بھی بڑے مزے سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات ہے نا، سامنے سامنے، یہ یوں بظاہر بڑی آسائش ہے، رہنے کو اچھا گھر ہے، آنے جانے کے لیے گاڑیاں ہیں، کاروبار ہے، کھانا پینا ہے، جیب بھی بھری، بینک بھی بھرا، ہر چیز بھرا بھرا ہی ہے، مگر ہے بڑی بے چینی۔ اور ایک ہے جو بظاہر بہت ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا ہے، تھوڑے ہی دن میں تنخواہ ملی اور 75% تو پچھلا قرضہ ہی اتر گیا، 25% مہینہ گزارنا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑی پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ ایمان، تقوی، پرہیزگاری، ان کے معاملات بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ جو قرآن و حدیث
کا مطالعہ کرتا ہے، اسٹڈی کرتا ہے، ایسے لوگوں کے درمیان وہ بیٹھتا ہے جس سے اس کے ایمان کو طاقت و جلا ملتی ہے، ان کے گھر، ان کی اپنی ذات، ان کے اطراف میں بھی بڑا سکون والا ماحول ہوگا۔ آج کا جو بیان ہے یہ بیان بڑا اہم ہے۔ ایمان کی بات، تقوی، پرہیزگاری، عشق رسول، عشق اولیاء، عشق صحابہ، ان کی باتوں سے یہ بڑا لبریز بیان ہے۔ ترجمہ قرآن میں نے بیان کیا، ایک مطلب پھر سن لیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ امیر علیہ سنت، اللہ پاک ان کو سلامتی عافیت دے، جنہوں نے ہمیں اعلیٰ حضرت کی پہچان کرائی۔ یہ کون ہے اعلیٰ حضرت؟ یہ پچھلی جو صدی گزری اس کے بہت بلند رتبہ ہستی ہے، اور آپ سنیوں کے امام ہیں۔ الحمدللہ ہم سب اہل سنت سے تعلق ہے تو ہمارے امام ہیں۔ حق کی پہچان اور آپ کی جو ذات ہے یہ دنیا اسلام کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ کہ جب غیر مسلم اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، بعض نوٹس نہیں لیا جاتا، لیکن ظاہر ہے اس کے اثرات بہت آگے چل کر ملتے ہیں۔ ہم اگر آج خبر سنتے کہ جناب ہماری جو سلیبس ہے، اس سلیبس میں فلاں فلاں چیز جو ہے وہ غائب کر دی گئی، مٹا دی گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ہم بہت جنرل اس کا نوٹس لیتے، لیکن در حقیقت اس طرح کی جو سازشیں ہوتی ہیں اس کا اثر نسلوں پر پڑتا ہے۔ تو وہ دور کہ جس میں اسلام کے خلاف دشمنان اسلام سازشیں کر رہے تھے، بد مذہبی عروج پکڑ رہی تھی، بدعتیں عام ہو رہی تھی، اور معاذ اللہ قرآن پاک کی آیات کے مفہوم بدلنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی تھی، اسلامی جو تعلیمات ہیں، اسلامک ٹیچنگز جو ہیں، ان کو بدلنے کی جسارت ہو رہی تھی۔ ان فتنوں میں اللہ پاک نے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی صورت میں دنیا اسلام کو ایک عظیم نعمت سے نوازا، اور سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ مجدد بن کر تشریف لائے، اور الحمدللہ آپ نے ان فتنوں کا سر قلم کیا، غیر مسلموں کی سازشوں کو ناکام بنایا، بد مذہبی کا زور توڑا، بد عقیدگی کا خاتمہ کیا، اصل اسلامی عقائد کی درست تشریح فرمائی، اسلامی عقائد پر، اسلام کی اعلیٰ تعلیمات پر، قرآن کی عزت و حرمت پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیا، بدعتوں کو مٹایا، سنتوں کو عام کیا، سوسائٹی کی اصلاح کی، لوگوں کو عشق رسول کے جام بھر بھر کر پلائے، اور الحمدللہ فتنوں کو مٹا کر دین اسلام کا پرچم بلند کیا۔ اور ہمارے امیر علیہ سنت نے جو سب سے پہلا رسالہ لکھا اپنی زندگی میں، وہ لکھا ہی تذکرہ امام احمد رضا ہے۔ آپ نے اعلیٰ حضرت کی شان میں جو اشعار لکھے اس میں کیا ہے کہ تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا، دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا، اہل سنت کا چمن سرسبز تھا، شاداب تھا، تازگی تو اور لایا اے امام احمد رضا، تو نے باطل کو مٹا کر دین کو بخشی جلا، سنتوں کو پھر جلایا اے امام احمد رضا۔ تو یہ محسن ہیں ہمارے، اور یہی وہ بات ہے کہ جس میں آج دعوت اسلامی کے مبلغین کے بیانات ہوں، لٹریچر ہو، اس میں اعلیٰ حضرت کا ذکر کرنا یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات، کیونکہ صالحین کا جب ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اعلیٰ حضرت کے صدقے ہم سب پر رحمت فرمائے، عالم اسلام پر رحم فرمائے، ہمیں عشق رسول کی لازوال دولت نصیب فرمائے، اور فتنوں بھرے اس دور میں اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے، آمین۔ تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سورہ مجادلہ یہ پارہ 28 میں ہے، آیت نمبر 22 کا کچھ حصہ سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی۔
اللہ پاک فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ تو یہ ایمان جن کا کامل ہے، جو مضبوط ایمان والے ہیں، ان کی شان کا بیان ہے۔ اور دو باتیں ارشاد ہوئی۔ پہلی بات، جو کہ بلند رتبہ عاشقان رسول ہیں، رب کریم نے ان کے دل میں ایمان کو نقش فرما دیا۔ اور دوسری بات، اپنی طرف سے ایک روح، مثلا روح القدس سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد اور تائید فرماتا ہے کہ اگر اعلیٰ حضرت کی جو یہ 68 سالہ زندگی آپ نے جو گزاری اس دنیا میں، اگر اس کو کوئی کہے کہ ایک لائن میں بیان کرو تو پورے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ یعنی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ ان ہستیوں میں ہیں کہ جن کے دل پر اللہ پاک نے ایمان نقش فرما دیا اور آپ کو خاص مدد و تائید آپ کو عطا فرمائی۔ اور یہ دونوں وصف، یعنی مضبوط ایمان اور تائید ربانی، اللہ پاک کی خاص مدد، یہ آپ کی سیرت پاک میں ساتھ ساتھ چلتے دکھائی دیتے۔ آیت کریمہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے جب یہ ہم سن رہے ہیں، اور اب اعلیٰ حضرت کی جو زندگی ہے اس کو پڑھتے جائیں، سنتے جائیں، ایک ایک صفحہ اگر ہم پڑھتے جاتے ہیں تو اس آیت کریمہ کا فیضان آپ کی ذات میں نظر آتا ہے۔ اب مثال 4 سال کی عمر ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے نا انسان تسلی سے، کیونکہ یہ بھی بڑا بیڈ لک ہے، بہت بیڈ لک ہے کہ ہم اپنے ان بزرگوں کی سیرت کا کبھی تسلی سے مطالعہ نہیں کرتے، یعنی ویڈیوز دیکھنے میں، الٹے سیدھی باتیں کرنے میں گھنٹوں گزار دیں گے، لیکن جہاں اپنے بزرگوں کی کوئی بات سمجھنی ہو، سمجھانی ہو، دین کی بات سمجھنی ہو، سمجھانی ہو، ہمارا دل نہیں لگتا ہے۔ بڑی لاجیکل بات علماء نے لکھی ہے۔ اس 4 سال کی عمر میں عام طور پر بچے کو بولنا صحیح نہیں آتا، تتلا کر بولتے، بلکہ بعض تو اس عمر میں بھی فیڈر پیتے۔ یاد آ رہا ہوگا کوئی گھر کا ہے، یا خود بھی یاد آ رہے ہوں گے کہ بڑی مشکلوں سے 6-7 سال میں فیڈر چھوڑی تھی بھائی، یہ ہوتا ہے نا۔ 4 سال کی عمر ہے، اور 4 سال کی عمر میں آج اگر بچے کو دیکھ رہے ہیں تو فیڈر بھی نہیں چھوڑتا ہے، توتلا کر بولتا ہے۔ اور میرے آقا اعلیٰ حضرت نے 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک مکمل کر لیا تھا۔ بات اللہ کی مدد، آپ تصور کرتے جائے گا جو آیت مبارکہ پڑھی، اللہ کی مدد، ایمان کامل، یہ دونوں باتیں ہم لے کر چلیں گے۔ اور عموماً 6 سے 7 سال میں بچوں کے دودھ کے دانت ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس عمر، چھوٹی سی عمر میں، بھرے مجمع میں، علماء مشائخ کی موجودگی میں تقریر فرمائی۔ 8 سال کی عمر ہو، آپ کا میرا بچہ ہے 8 سال کا، اب ہم کہیں لے کے جا رہے ہیں، اس کو سمجھانا ہے کہ بیٹا دیکھو وہاں شرارت نہیں کرنا، کسی چیز کا ہاتھ نہیں لگانا، یوں نہیں کرنا، یہ ہوتا ہے۔ بازار جا رہے ہیں تو بھائی دیکھو دھیان سے رہنا، ادھر ادھر نہیں ہو جانا۔ یہ 8 سال کی عمر کے بچوں کی آج کیفیت، اور سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر 8 سال ہے، اور آپ درس نظامی میں پڑھائی جانے والی عربی کتاب کی حاشیہ لکھ رہے ہیں۔ ہے اللہ کی مدد ہے، خاص ہیں آپ شروع سے دیکھ رہے ہیں۔ 4 سال کی عمر میں ناظرہ پڑھ لیا، 7 سال کی عمر میں بیان کر رہے ہیں، 8 سال کی عمر میں عربی کتاب کا حاشیہ لکھ رہے ہیں۔ 13 سال 10 ماہ 4 دن ہو گئے عمر شریف، 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی عمر مبارک کا پہلا فتویٰ لکھا اور باقاعدہ مفتی بن کر مسند پر تشریف فرما ہو گئے۔ 13 سال، 22 سال کی عمر تھی
جب آپ شاہ آل رسول رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بیعت کے لیے حاضر ہوئے. سرکار شاہ آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کا انداز مبارک کیا تھا کہ جو بھی بیعت ہونے آتا کئی سال مجاہدات کراتے، عبادت ہوتی، قربان جائیے. اعلیٰ حضرت 22 سال نوجوان ہیں، شاہ آل رسول کی خدمت میں پہنچے. آپ نے ہی دیکھتے ہی فرمایا آئیے، ہم تو کئی دن سے آپ کا انتظار کر رہے تھے. اعلیٰ حضرت سے فرما رہے ہیں کہ آئیے، کئی دن سے آپ کا انتظار کر رہے تھے. پہلی ملاقات میں آپ نے اپنے اس نئے مرید کو خلافت بھی عطا فرما دی. اب دوسرے مرید حیران ہو گئے کہ اس آستانے سے تو خلافت لینا بہت مشکل ہے، کئی سال محنت کرتے تب یہ نعمت ملتی ہے. احمد رضا خان پر ایسی عنایت کیوں؟ پیر صاحب سے حکمت پوچھی گئی. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پھر فرمایا اے لوگو تم احمد رضا کو کیا جانو؟ پھر فرمایا میں فکر مند تھا کہ اگر اللہ پاک نے روز قیامت فرمایا کہ آل رسول تو دنیا سے ہمارے لیے کیا لایا ہے، تو میں سوچتا تھا کیا جواب دوں گا. آج وہ فکر دور ہو گئی ہے، الحمدللہ آج وہ فکر دور ہو گئی. اب اگر اللہ پاک مجھ سے فرمائے گا کہ اے آل رسول تو دنیا سے کیا لائے ہو، تو میں مولانا احمد رضا کو پیش کر دوں گا. روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا، بول آل رسول تو لایا ہے کیا؟ عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا. یا خدا یہ امانت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے. شاہ آل رسول رحمت اللہ تعالی علیہ نے مزید فرمایا اے لوگو سنو، باقی حضرات زنگ آلود دل لے کر آتے ہیں، ان کو تیار کرنا پڑتا ہے. احمد رضا شفاف دل لے کر بالکل تیار آئے ہیں، ان کو تو صرف نسبت کی ضرورت تھی. تو اے عاشقان رسول توجہ کریں، یہ جو فدا ہو رہے ہیں اعلیٰ حضرت پر، یہ اہل علم کی شان ہے، یہ اہل علم کی شان ہے جنہوں نے دین کو صحیح معنوں میں پڑھا، جنہوں نے دین کو صحیح معنوں میں سمجھا، وہ اعتراف کرتے ہیں. انہوں نے یہ کیا ذات تھی، ان کی کیا شان تھی، ان کی عظمت و شان کتنی بلند تھی، یہ وہ لوگ جانتے جنہوں نے دین کو پڑھا سمجھا ہے. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ دل کی مکمل پاکیزگی، مکمل صفائی کے لیے 80 سال کی محنت درکار ہے، مگر یہاں 22 سالہ نوجوان وقت کے بلند رتبہ ولی اللہ سے اجازت و خلافت حاصل کر رہا ہے اور پھر پیر کامل کا رتبہ پا رہا ہے. یہ اللہ پاک کی خاص مدد و عنایت نہیں تو اور کیا ہے. اعلیٰ حضرت کی زندگی کا اور کمال دیکھیے کہ آپ 105 علوم پر کامل مہارت رکھتے تھے، اور مہارت بھی ایسی کہ زمانے کے بڑے بڑے علماء مشائخ دور دور سے آ کر آپ کی شاگردی اختیار کرتے تھے. آپ جب دوسری مرتبہ حج کے لیے گئے تو دور دور سے آئے ہوئے عرب علماء کرام آپ سے علم حدیث کی اجازتیں لے رہے تھے. ایک مرتبہ ایک عرب عالم دین سفر کر کے آپ کے پاس بریلی شریف آئے، شاگردی اختیار فرمائی. آپ ایسی مہارت رکھتے تھے کہ یہ مہارت صرف ایک علم میں نہیں بلکہ 105 علوم میں، اور یہ زبان سے کہنا آسان نہیں ہے. آج جو ہمارے رشتہ داروں میں خاندان میں کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے، یہ پی ایچ ڈی ایک ٹاپک پہ کرتا ہے، ٹاپک پر، ایک علم پر نہیں، ایک ٹاپک پر کرتا ہے، اور 30 سال 40 سال ہو جاتے جب کہیں جا کر وہ پی ایچ ڈی مکمل کرتا ہے. ایک پی ایچ ڈی مکمل کرنے کا عرصہ ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ
کی شان دیکھیے، ایک نہیں 105 علوم میں ایسی مہارت رکھتے ہیں گویا ہر علم میں الگ الگ پی ایچ ڈی کیے ہوئے۔ صرف 68 سالہ زندگی گزارنے والا شخص اتنی مہارت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ عقل حیران ہو جاتی ہے۔ تو یہی کہنا بنتا ہے نا کہ آپ پر اللہ کی خاص عنایات ہے، ورنہ ایسے کارنامے اللہ کی خاص مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ بات ہوئی۔ اب ذرا ایمان کامل، کیونکہ ہم نے دو باتیں سنی ہیں کہ ایمان کامل ہوتا ہے اور اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے۔ ایمان کامل دیکھیے، خود فرماتے ہیں اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں، میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر لا الہ الا اللہ، دوسرے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوگا۔ یہ آپ کے ایمان کامل کی شان۔ اور ویسے آپ عاجزی فرماتے، لیکن تحدیث نعمت کے لیے گویا خود فرما رہے ہیں کہ مجھ پر رب رحمان کا انعام ہے کہ اس نے ایمان کو میرے دل پر نقش فرما دیا ہے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، ایک مرتبہ ایک صاحب حاضر ہوئے، یہ علم نجوم میں بڑی مہارت حاصل کیے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے ان سے پوچھا کہ حضرت بارش کا کیا اندازہ ہے، کب تک ہوگی؟ اب وہ علم نجوم کے جو ماہر تھے انہوں نے فوراً کاغذ پینسل سنبھال لی اور ذائچہ بنانے لگے، ڈائیگرام بنانے لگے۔ سب کچھ حساب کتاب لگانے کے بعد بولے کہ اس مہینے بارش نہیں ہے، اگلے مہینے ہوگی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے اطمینان اور یقین سے فرمایا کہ اللہ پاک کو سب قدرت حاصل ہے، وہ چاہے تو آج ہی بارش ہو جائے۔ اور وہ نجومی صاحب کو بات سمجھ میں نہیں آئی، کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بھی تو علم نجوم جانتے ہیں، ستاروں کی چال تو دیکھیے، بارش ہے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ان کو سمجھانے کے لیے بڑا آسان انداز اپنایا۔ سامنے گھڑی لگی تھی، آپ نے پوچھا حضرت دیکھیں کتنے بجے؟ کہنا کہ 11:15۔ پوچھا 12 بجنے میں کتنی دیر ہے؟ کہ پون گھنٹہ۔ اعلیٰ حضرت اٹھے، ہاتھ سے بڑی سوئی کو گھما دیا، فوراً 12 بج گئے، ٹن 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 آواز آنے لگی۔ فرمایا آپ تو کہتے تھے کہ پون گھنٹہ لگے گا، یہ تو ابھی بج گئے۔ نجومی صاحب بولے آپ نے سوئی گھمائی ورنہ نہ بجتے۔ فرمایا میں بھی تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، میں ستارے بنانے والے کی قدرت کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ جس ستارے کو چاہے جب چاہے گھما دے، وہ رب قادر قیوم ہے، چاہے تو 1 مہینہ دور کی بات ابھی بارش ہو جائے، آپ کی زبان سے نکلنا تھا، فوراً بادل آئے اور رم جھم برسات شروع ہو گئی۔ یہ ہے کیا جو آیت سنی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ یہ اس کا فیضان کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیسے کامل ایمان والے کہ آپ ستاروں کو نہیں بلکہ ستارے بنانے والے کی قدرت پر نگاہ فرما رہے ہیں، ساتھ ہی اللہ کی تائید و نصرت دیکھیے، ادھر آپ کی زبان سے نکلا اور ادھر بارش برسنا شروع ہو گئی۔ ایک مرتبہ بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے سوچا کہ چلو یار نماز استسقاء پڑھتے ہیں تاکہ بارش ہو جائے۔ اب بارش کافی ٹائم سے ہوئی نہیں تھی، لوگ جمع ہو گئے۔ ایک چھوٹے بچے نے بھی شرکت کی، اس کے ہاتھ میں چھتری تھی، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ چھتری لے کر کیوں آیا؟ تو کہ لو اتنے سارے جمع ہوئے، ہم دعا کریں گے اور اگر بارش ہو گئی تو کیا میں بھیگتا بھیگتا کر جاؤں گا؟ بات سمجھیے گا، آج ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، اعتقاد کتنا ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کس قدر مضبوط ہے، خود ہم غور کر لیں۔ سمجھانے والوں نے کہا کہ وہ بچہ جو سب کے ساتھ آیا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ جمع تھے، وہ چھتری لے کر آیا، کسی نے پوچھا
کہ بھائی بارش کا تو اتا پتا نہیں، تو چھتری لے کر کیسے آیا؟ کہ اتنے سارے مسلمان جمع ہو کر رب تعالیٰ کے حضور دعا کریں گے تو کیا بارش نہیں ہوگی؟ اور اگر بارش ہو گئی تو کیا میں بھیگتا بھیگتا جاؤں گا؟ اس لیے چھتری لے کر آیا ہوں۔ لکھنے والے نے لکھا یہ ہے یقین، یہ ہے یقین کہ میرے پاس مشکلات ہیں، مجھے تکلیف ہے، مجھے آزمائش ہے، میں رب تعالیٰ کے حضور دعا کروں گا تو میرے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اعتقاد مضبوط ہوتا ہے تو ملتا ہے نا۔ پھر کسی نے کہا کہ آپ، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، عام طور پر بچپن میں دیکھتے تھے، اب احتیاط ہی کرنی چاہیے کہ بڑے جو نا بچوں کو اچھالتے تھے، ہے نا، بچے کو لیا ہاتھ میں اور اچھالا اس کو، تو عام طور پر ایک چیز یاد آتی ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ احتیاط کہ بچہ چھوٹ گیا تو بیچارہ آزمائش میں آ جائے گا، کہ بچہ جب کوئی اچھالتا تھا تو جیسے ہی وہ نیچے آتا تھا نا تو ہنستا ہوا آتا تھا۔ اگر تصور کبھی باندھے، بچے کو اچھالا تو بچہ ہنستا ہوا آتا تھا، وہ اس کو گود میں پکڑ لیتا تھا۔ کیوں؟ عام طور پر تو جب کوئی اوپر سے نیچے گرتا ہے تو کہتے ہیں اس کا ویسے ہی ہارٹ فیل ہو جاتا ہے کہ مرا اب ہے، لیکن یہ بچہ جس کو اچھالا گیا وہ نیچے آتے آتے ہنس کیوں رہا ہے؟ تو لکھنے والوں نے لکھا کہ یہ اس لیے ہنس رہا ہے کہ جس نے اچھالا ہے وہ مجھے پکڑ لے گا، یعنی اس کو بھروسہ ہے، اس کو بھروسہ ہے کہ جن ہاتھوں نے مجھے اچھالا ہے وہ ہاتھ مجھے پکڑ لیں گے، تو یہ ہوا بھروسہ۔ اور تیسری بات، آپ اور ہم رات کو جب سوتے ہیں تو کیا خیال ہے؟ یہ ذہنی ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے، یہی ہوتا ہے، یہی ایسے ہوتے جو سوتے تو سوتے ہی رہ گئے، لیکن ہم تو الارم لگاتے ہیں، ہم تو الارم لگا کے سوتے ہیں، اور جبکہ ہے یہی کہ پتہ نہیں اٹھیں گے نہیں اٹھیں گے، الارم کیوں لگاتے ہیں؟ تو لکھنے والے نے لکھا کہ یہ امید ہوتی ہے، یہ امید ہوتی ہے کہ صبح اٹھیں گے، الارم بجے گا تو ٹائم پہ اٹھ جائیں گے۔ تو اپنی ذات میں جتنا یقین، بھروسہ اور امید، ان تینوں کو اگر ہم سیٹ کر لیتے ہیں نا، زندگی بڑی پرسکون ہو جاتی ہے۔ اور یہی بزرگوں کی سیرت میں ملتا ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں، اپنے چاہنے والوں کو، جیسے امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اتنی ساری خودکشیاں ہو رہی ہیں، کسی بھی عالم دین کے بارے میں آپ نہیں سنیں گے کہ یار اس نے خودکشی کر لی۔ جو دین کی محفلوں میں آنے والا ہوگا، جو اجتماعات میں آنے والا ہوگا، جو اہل حق کی کتابیں پڑھنے والا ہوگا، آپ دیکھیں گے اس کے گھر میں کبھی بھی بچیاں ہونے پر طلاقیں نہیں ہوتی ہیں۔ آج ہوتا ہی ہے کہ اگر بچیاں پیدا ہوئیں تو موڈ آف ہو جاتا ہے، طلاق ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، کام کاج چھوٹ گیا تو جناب وہ ایک دوسرے کے ساتھ چھوڑ دیا۔ ارے یہ کوئی بات ہوئی؟ دین اسلام اس معاملے میں کیا تربیت کرتے ہیں، ساری باتیں لکھی ہیں۔ تو جو علم رکھنے والے وہ ان کے گھروں میں اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے، وہ بڑی مطلب ایک پرسکون اور بہت ہی پرفیکٹ لائف گزارتے، کاروبار نہیں ہے تو بھی ان کا گھر میں موڈ صحیح ہوتا ہے۔ ورنہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے بزنس میں کوئی معاملہ ہو گیا، وہ سارے مسئلے لے کر جو ہے نا گھر میں آ جاتا ہے۔ حالانکہ سمجھانے والے سمجھاتے ہیں کہ آپ بزنس کرنے جاتے ہیں، کاروبار کرنے جاتے ہیں، اپنے کاروباری مسئلے مارکیٹ پہ چھوڑ کے آیا کریں، آپ کا گھر پرسکون چلے گا۔ اور گھر میں اگر رہتے ہیں اور کاروبار کرنے جاتے ہیں تو گھر کے مسئلے گھر پہ چھوڑ کے جائیں تاکہ کاروبار اچھا چلے گا۔ ورنہ جو گھر کے ٹینشن لے کر کاروبار میں جاتے ہیں وہ کاروبار سے ہی نہیں ہوتا ہے، کاروبار کا ٹینشن لے کے گھر میں آتے تو گھر میں پھڈے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اعلیٰ حضرت کی سیرت میں یقین کامل کی بات ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ ہندوستان میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، اور یہ بڑی خطرناک اور جان لیوا بیماری ہوتی ہے، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی دوران اعلیٰ حضرت بیمار ہو گئے، شدید بخار، کان کے پیچھے گلٹیاں، مسوڑے سوج گئے، بولنا کچھ بھی، کھانا پینا سب دشوار ہو گیا۔ اب ڈاکٹرز کو بلایا گیا، معائنہ کیا، خوب دیکھ بھال کی، 7 سے 8 مرتبہ ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ وہی ہے، یعنی طاعون کا مرض ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میں بول تو سکتا نہیں تھا، البتہ دل میں پکا یقین تھا کہ نہ مجھے طاعون ہے نہ ہوگا۔ یہ یقین کیوں تھا؟
یہ یقین کیوں تھا؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں دعا سکھائی گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ کسی مصیبت والے کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے اس مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ اور وہ دعا کیا؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا، اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت دی۔ یہ دعا کا ترجمہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں ایک طاعون زدہ شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ چکا تھا، اور مجھے میرے پیارے نبی، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر پکا یقین تھا کہ مجھے کبھی طاعون نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا نا کہ کسی طاعون زدہ شخص کو دیکھ کر جو یہ دعا پڑھ لے تو کبھی وہ اس مرض میں مبتلا نہیں ہوگا۔ فرماتے رات کا وقت تھا، بیماری زوروں پر تھی، درد شدید ہو رہا تھا، میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی، اے اللہ پاک حبیب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا ہونا، طبیب کا جھوٹا ہونا ظاہر فرما دے۔ ابھی یہ دعا ہی کی تھی، کان میں آواز آئی مسواک اور سیاہ مرچ۔ الحمدللہ کالی مرچ پیس کر اس سے مسواک کی، اللہ پاک نے شفا عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، کیسا کمال ہے۔ ایک طرف آپ کا ایمان کامل، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر یقین رکھتے ہوئے ڈاکٹر کی تشخیص کا انکار کر رہے ہیں، اور دوسری جانب اللہ پاک کی تائید کہ آپ کو علاج بتا دیا گیا اور آپ شفا یاب ہو گئے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سیرت کے یہ واقعات جب پڑھتے ہیں تو واقعی ایک جذبہ بڑھتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور یقین مانے یہ جو عاشقان اولیاء ہیں یا عاشقان رسول جو ہیں، عاشقان صحابہ ہیں، عاشقان اہل بیت ہیں، یہ جب خاص کر ان بزرگوں کے دنوں میں جب ان کی سیرت کے واقعات پڑھتے ہیں، ان سے محبت عقیدت اور بڑھتی ہے، ہمارا ایمان اور کامل اور پکا ہو جاتا ہے۔ ورنہ جو اس طرح کا ذہن نہیں رکھتے اور ایسے لوگوں کو سننا کہ جو معاذ اللہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالیں، دیکھیں نا، جو ایمان سے جو قبول نہیں کرتے، اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے، وہ بھی تو آخر کسی کی ایسی باتیں سن کر ہی تو ان کا دماغ خراب ہوتا ہے۔ تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اپنے لوگوں کی کتابیں پڑھیں، اپنے لوگوں کی صحبت میں رہیں، اپنے لوگوں کو سنیں، تاکہ ایسے وسوسے، ایسی قسم کی کمزور باتیں ہمارے دل میں جگہ ہی نہ پائے۔ اور کہنے والے جب اس معاملے میں اپنی سوچ بیان کرتے ہیں تو بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ جو تمہارا نہیں اسے ہم نے، جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے، اپنے دل سے نکال۔ آقا کا نہیں، صحابہ کا نہیں، اہل بیت کا نہیں، اولیاء کرام کا نہیں، غوث پاک کا نہیں، میرے رضا کا نہیں، اس کو ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے۔ ہمارے موبائل میں بھی اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ہم کیوں اس کی کوئی ایسی کمزور بات پڑھنے کے لیے اس کا منہ دیکھیں گے، اس کی بات سنیں گے؟ نہیں نہیں، جو تمہارا نہیں اسے ہم نے اپنے دل سے نکال رکھا ہے، تاکہ میرے ایمان میں کسی قسم کی کمزوری نہ ہو۔ اور یہ اللہ والوں کی شان، ان کی جب باتیں پڑھتے ایمان اور کامل ہو جاتا ہے۔ رب پر بھروسہ کیسے کرنا ہے ان کی ذات ہمیں بتاتی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہلی بار اپنے والدین کے ساتھ حج کے لیے گئے تھے۔ آپ کی عمر 22 سال اور چند ماہ تھی۔ اب سفر چونکہ بحری جہاز کا شپ کا تھا، واپسی پر 3 دن شدید طوفان رہا، اتنا سخت طوفان کہ لوگ امید چھوڑ بیٹھے تھے، لوگوں نے کفن پہن لیے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ اس وقت والدہ ماجدہ کی بے چینی دیکھ کر ان کی تسکین کے لیے بے ساختہ میری زبان سے نکلا، آپ اطمینان رکھیں، خدا کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا،
اب صورتحال کا تصور باندھے، ایک طرف تو یہ کہ سارے لوگ امید چھوڑ کر کفن پہن لیے، اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ جہاز خدا کی قسم نہیں ڈوبے گا۔ اور یہ قسم اعلیٰ حضرت نے کیوں اٹھائی، اس کی وضاحت کرتے فرماتے، قسم میں نے اس حدیث کے اطمینان پر کھائی تھی کہ جس میں کشتی پر سوار ہوتے وقت غرق سے حفاظت کی دعا ارشاد ہوئی، میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی اور حدیث کے سچے وعدے پر میں مطمئن تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لو، غرق ہونے سے محفوظ ہو جاؤ گے، میں نے یہ دعا پڑھ لی تھی۔ یہ اعلیٰ حضرت کا یقین کامل، اور یہی یقین کامل کی برکت تھی کہ وہ طوفان جو 3 دن تک جاری رہا، 2 گھڑی میں بالکل رک گیا اور جہاز ڈوبنے سے بچ گیا۔ البحر علا والموج طغى من بے کسو طوفان ہوش روبا، من بے کسو طوفان ہوش روبا، منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سمندر میں طوفان برپا ہے، پانی کی لہریں بپھر رہی ہیں، میں بے کس ہوں، اور طوفان ایسا کہ بندے کے ہوش اڑ جائیں۔ آقا، ایسی حالت میں میری کشتی سمندر کے بیچ میں پھنس گئی ہے، ہوا بھی مخالف سمت کی چل رہی ہے، اب بس آپ ہی میرا سہارا ہے، میری کشتی پار لگا دیجیے۔ تو سیرت اعلیٰ حضرت کی چند مثالیں، اور یہی وہ بات ہے کہ جس کو اگر عشق کی آنکھوں سے دیکھ کر پڑھتے ہیں تو ایمان کو ایک تازگی ملتی ہے، حرارت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے۔ جی ہاں، کئی ایسے ہوتے ہیں جو کسی قسم کا کوئی مسئلہ آ جائے، پریشانی آ جائے، جناب بچوں کو زہر کھلا دیا، خود پنکھے سے لٹک گئے، جناب اس نے ادھر پھینک دیا تو اس کو مطلب ہلاک کر دیا۔ یہ نہیں، مسائل ہیں، تکلیف ہیں، سب آسان ہو جائیں گے، سب آسان ہو جائیں گے۔ بزرگوں نے سیرت اس معاملے میں ہماری رہنمائیاں فرمائی ہیں۔ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیف ہے، تنگ دستیاں ہیں، گھروں کے مسائل ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں، بیماریوں کے مسائل ہیں، رب کی ذات پر کامل بھروسہ کر کے اس رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے، ان بزرگوں کے وسیلے سے دعا کیجئے۔ جب ان کے وسیلے سے ہاتھ اٹھائے جائیں گے تو ہماری مشکلات کیوں نہ آسان ہوں گی، کیوں نہ آسان ہوں گی؟ انشاءاللہ ایک پل میں یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم جو آج بات سنی ہے وہی قرآن پاک کی آیت جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائے سورہ مجادلہ میں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی۔ اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ اپنا ایمان پکا کریں، اللہ و رسول کے فرامین پر پختہ یقین کریں۔ علماء نے اس میں لکھا ہے کہ جب آدمی کی گھومتی ہے نا یہ تھوڑی تھوڑی جو کمزور باتیں کرنا جو شروع کرتا ہے، یہ آگے پہنچ کر تو کہاں سے کہاں ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ لہذا میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے، یعنی اے مسلمانوں، اے محبوب کے غلاموں، غالب تم ہی رہو گے، بس شرط یہ ہے کہ سچے ایمان والے ہو جاؤ، اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے والے بن جاؤ۔ یہ ایک شرط پوری کر لی جائے، ایمان سچا اور یقین پختہ کر لیا جائے، انشاءاللہ مسلمان ہمیشہ غالب رہیں گے۔ اور یہ دور کا سب سے بڑا مسئلہ اگر ہم کہنا تو یہی ہے، بے یقینی کی کیفیت، غربت عام ہے،
مسائل بہت ہیں، ہر دوسرا آدمی مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، لڑائی جھگڑے نا اتفاقی دنیا میں کئی جگہ، تو مسلمان بیچارے ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ اللہ پاک ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ اگر تجزیہ کیا جائے تو شاید بہت ساری وجوہات سامنے آئیں گی، مگر ان کی ایک وجہ، جس کی بہت بڑی وجہ جس کو کہا جا سکتا ہے، وہ ہے بے یقینی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اپنی امت پر خوف نہیں ہے، مجھے اپنی امت پر خوف نہیں ہے مگر یقین کی کمزوری کا۔ ایک اور حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس امت کے پہلے لوگ یقین اور دنیا سے بے رغبتی کے ذریعے نجات پا گئے، اور اس امت کے آخر میں آنے والے کنجوسی اور لمبی امیدوں کے سبب ہلاک ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں کامل ایمان اور پکا یقین، سچا یقین نصیب فرمائے۔ تو آیت کریمہ ہم نے سنی، اس کا ایک پہلو اللہ پاک نے فرمایا اولئک، اس کا معنی ہے وہ لوگ۔ سوال یہ کہ کون لوگ؟ فرمایا سورہ مجادلہ میں کہ تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ ان لوگوں سے دوستی کریں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کا بھائی یا ان کے خاندان والے ہوں۔ تو جو بھی آقا کا غلام ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، قیامت پر ایمان رکھنے والا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کامل یقین رکھنے والوں پر انعام و اکرام کی بارشیں فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی تعلیمات پر عمل کریں، اور آج الحمدللہ فیضان اعلیٰ حضرت پاتے ہوئے دعوت اسلامی دنیا بھر میں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام کر رہی ہے۔ ایمان، پکا یقین، مسلمانوں کو عملی طور پر لانا، ان کو سنتوں کے قریب لانا دعوت اسلامی کے مشن میں ہے۔ تو آپ بھی ہمت کیجئے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرنا، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنا، اور ہمارے گھروں میں صرف مدنی چینل ہی چلے، اس کی کوئی صورت بنائیں۔ ہماری لائبریری میں صرف عاشقان رسول کی کتابیں ہوں، قرآن و حدیث کی کوئی بات ہو، اپنے علماء سے ہی ہم رجوع کریں، انہی کی صحبت اختیار کریں، انہی سے اس کے فیضان کو حاصل کر کے پھر آگے تک بھی پہنچائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ